اگر آپ اپنی تجوید بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ غفلت کی نیند سے اٹھ کر اپنی آخرت کی فکر شروع کر دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ عُيُونٍ ادْخُلُوهَا خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ عَدْنٍ الَّتِي فِتْنَةٌ يُنقَلَبَ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحِ تَحَاضُّونَ پارٹ 1 کی کامیابی کے بعد میں آپ کے لیے لائی ہوں قرآنی قاعدے کا پارٹ 2، جس میں آپ سیکھیں گے اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، میم ساکن کے قواعد، نون کتنی، لام کا بیان، مد متصل، مد منفصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 1 میں قرآنی قاعدہ 60 منٹس چیلنج ہم نے شروع کیا تھا، اور پارٹ 2 میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نون ساکن اور تنوین کے قواعد سیکھیں گے، جس سے غننے کا کنسپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ نون ساکن اور تنوین میں اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء کو سمجھیں گے۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اظہار کا کنسپٹ۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی کہ ان 6 حروف کے آنے کے بعد ہم جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار کا ٹاپک مزید ہم بیسک نوٹس میں سے بھی دیکھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک سائیڈ ہمارے پاس ریڈ کلر کی ہے اور ایک سائیڈ ہمارے پاس گرین کلر کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ریڈ سائیڈ وہ ہے جہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، جیسے کہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور وہاں پہ غنہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ریڈ سائیڈ وہ والی سائیڈ ہے جس پہ غنہ نہیں ہوگا۔ مزید جب ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے تو واپس سے جو ہے ان والے نوٹس پہ آئیں گے، لیکن فی الوقت یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ریڈ سائیڈ وہ ہے جہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا جن لیٹرز پہ، اور گرین سائیڈ وہ ہے جن لیٹرز پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حروف حلقی والا یا اظہار والا جو چیپٹر ہے وہ پڑھ کے آتے ہیں، اور اس چیپٹر میں ہم غنہ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ ینعون، ینہون، ینعق، ینحتون، فسینغضون، المنخنقۃ، من آمن، من ہاد، من علم، من حکمت، من غل، من خوف، عذابا علیما، نوحا ہدینا، قرآنا عجبا، قرضا حسنا، میثاقا غلیظا، نارا خالدا، عذاب علیم، جرف ہار، شیء علیم، حکیم حمید، عذاب غلیظ، کاذبۃ خاطئۃ، عذاب علیم، افسحر ھذا، حور عین، عزیز حکیم، عذاب غلیظ، علیم خبیر۔ نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس ادغام۔ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کا عمل کہا جاتا ہے، اور یہ 6 لیٹرز کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ یرملون اس کا مجموعہ ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔
ان میں سے 4 تو ایسے لیٹرز ہیں جن پہ ہم غنہ کریں گے، جیسے یا، میم، واو، نون، اس پہ تو غنہ ہوگا ان 6 میں سے. لیکن لام، را ایسے لیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے. اب ہمیں کیا پتا چلا ہے کہ لام اور را اور لام پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، تو اس کو ہم کس سائڈ پہ رکھیں گے؟ ریڈ سائڈ پہ، ریڈ زون میں رکھیں گے. یہ ہے ہمارے بیسک نوٹس اور یہ ہے ہمارے پاس ریڈ سائڈ، اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس لام اور را. جیسے کہ پیچھے ریڈ سائڈ میں یا ریڈ زون میں ہمارے پاس حمزہ ہا، عین ہا، غین خوا تھا جو ہم نے اظہار میں پڑھا، اور نیکسٹ ادغام جو ہے اس میں لام را پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، جبکہ یا، واو، میم، نون پہ ہم غنہ کریں گے. اور ان کو ہم نے کہاں پہ رکھا ہے؟ ان کو ہم نے گرین سائڈ میں رکھا ہے، اور اس کا نام ہے ادغام مع الغنہ. اور جس پہ ہم غنہ نہیں کرتے اس کا کیا نام ہے؟ ادغام بلا غنہ. چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف. من یقل من وال من مال من نعمت الیس من ربک عجبا یہدی مالا وولدا قمرا منیرا عذابا نکرا مالا لبدا اخذتا رابیتا یومئذ یوم نوح وعاد کتاب مبین شیء نکر بأخل لکم ثمرات رزقا سحر یؤثر عذاب واصب سحر مبین طلع نضید نفس لنفس غفور رحیم. نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس اقلاب کا. اپنے بیسک نوٹس کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے اب اقلاب کا جو کنسیپٹ ہے یا اس کا جو بلاک ہے وہ آپ کو گرین سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. اٹس مین کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، اور اس بدلنے کے مرحلے کو ہم اقلاب کہتے ہیں، اور یہ بھی گرین سائڈ پہ ہے. اٹس مین کہ یہاں پہ غنہ ہوگا. اپنے قرآن قاعدے کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس اقلاب کا ٹاپک، اور یہاں پہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ گیا ہے، تو نون یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. تن کی جگہ یہ تم پڑھا جائے گا، اور تم پہ بھی ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. ایک دفعہ سن لیجئے. تم بتو امبتت سنبلت فانبجست یستنبئونک من بخل من بقلها من بعض من باقیت من بعدها انبورک قوما بورا امدا بعیدا قولا بلیغا خبیرا بصیرا مرحبا بهم سبأ بنبأ زوج بهیج کرام بررة آیت بینت شقاق بعید ضلال بعید علیم بما فاسق بنبأ رجع بعید خبیر بصیر خالق بشرا بصیر بالعباد. نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس اخفا کا. اپنے بیسک نوٹس کی طرف پہلے جائیں گے. یہاں پہ آپ کو اخفا حقیقی کا جو ہے بلاک نظر آ رہا ہوگا.
نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 15 لیٹر آ گئے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب ان 15 لیٹرز کو یاد کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. با کو چلو ہم نے یاد کر لیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے. ٹھیک ہے. آواز بدل کے ہم نے اس کو کیا. یا واو میم نون کو بھی آسان تھا یاد رکھنا. اب گرین سائڈ پہ جو لیٹرز ہیں وہ زیادہ ہیں، 20 ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ریڈ سائڈ ہے وہاں پہ 8 لیٹرز ہیں. اب ایسا کریں کہ دونوں سائڈز میں سے جو آپ کو زیادہ ایزی لگے، ٹھیک ہے، ریڈ سائڈ جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے، 8 لیٹرز یاد رکھنا، ان کو زبانی یاد کر لیں. اسی طرح گرین سائڈ پہ اگر 20 لیٹرز یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہے، ان کو یاد رکھ لیجئے. لیکن میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ ریڈ سائڈ جو ریڈ زون ہے آپ اس کو یاد کریں، کیونکہ اس میں 6 لیٹرز اوپر والے بلاک میں ہے، 2 لیٹر جو ہیں وہ نیچے والے بلاک میں ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را. اگر یہ 8 لیٹرز نون ساکن اور تنوین کے بعد آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان پہ غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کلیئر. اس کے علاوہ باقی جو بچیں گے 20 لیٹرز بچیں گے، باقی ان پہ ہم غنہ کریں گے. پھر ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم کس چیز کو یاد رکھیں گے؟ ان 8 لیٹرز کو. تو اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اخفا کا. اخفا میں سمپل از دیٹ، اب یہ 8 لیٹرز نہیں آ رہے، جو باقی بچیں گے ان پہ جو ہے ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے. باریک لیٹرز ہے تو باریک اخفا ہوگا، موٹے لیٹرز آئیں گے تو موٹا اخفا ہوگا، غننے کی جو ساؤنڈ ہے وہ موٹی ہو جائے گی. چلیں جی اپنے قرآنی قاعدے کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے ہمارے پاس اخفا کا ٹاپک. اب یہ سارے 15 لیٹرز جو ہے نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد ہمارے سامنے ہیں، باری باری ان کی ہم کریں گے پریکٹس. شروع کرتے ہیں. انتم، انثى، زنجبيلا، جند، منذر، منزلا، انسان، منشورا، منصورا، منضود، قنطارا، ننظر، منفطر، منقلبا، انكاثا، من تاب، من ثمرة، من جوع، من دافع، من ذكر، من زكاة، من سبأ، من شيء، من صيام، من ضريع، من طين، من ظهير، من فضل، من قرية، من كأس، زرعا تأكل، سحابا ثقالا، رطبا جنيا، كأسا دهاقا، ترابا ذلك، صعيدا زلقا، بشرا سويا، عذابا شديدا، ظلا ظليلا، فتحا قريبا، خلق جديد، بقلب سليم، بأس شديد، بريح صرصر، لكل ضعف، بريح طيبة، لبعض ظهيرا، خير فقير، أجل قريب، زوج كريم، ذلول تثير، شهاب ثاقب، فصبر جميل، در دعا، فاعل ذلك، حميد زعم، فوج سأله،
لهم علیم شدید عمل صالح قسمت ضیزى بلدۃ طیبۃ سحاب ظلمات لفرح فخور سمیع قریب فتح قریب کتاب کریم. نون ساکن اور تنوین کے غننے کے بعد اب ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد، یعنی کہ میم ساکن کے بعد ہم غنہ دیکھیں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ادغام شفوی. اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو ہم وہاں پہ غنہ کریں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. جیسے لکم ما. اب اس کی ایکسرسائز آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ ادغام والے چیپٹر پہ جب آپ آئیں گے، جو نون ساکن کا ہم نے پڑھا تھا، تو لاسٹ پہ آپ کو یہ 2 لائنیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا چیز جو ہے وہ کلیئرلی پڑھی ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا، لیکن وہ میم متحرک ہونی چاہیے. تو اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے. لَكُمْ مَا کم من لَهُمْ مَشَوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ عَلَيْهِمْ مَطَرًا. ادغام شفوی کے بعد نیکسٹ ہے اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. جیسے ذالکم بیما. اب اس چیپٹر کی آپ کو جو ہے پریکٹس کہاں پہ ملے گی؟ اخفاء کے ٹاپک جو ہم نے پڑھا تھا اس کے بالکل لاسٹ پہ آپ کو 2 لائنز اس کی ملیں گی کہ میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ اخفاء کرتے ہیں، غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے. ذالکم بما ہم بربہم ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم سبقکم بہا علیہم بکأس انتم بشر. اخفاء شفوی کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اظہار شفوی. اظہار شفوی میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم متحرک کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، صرف ان 2 لیٹرز کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا. صرف با متحرک اور میم متحرک پہ ہمارا غنہ ہوگا، ادروائز غنہ نہیں ہوگا. ایگزامپل کے طور پہ فہم غافلون پڑھا جائے گا، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. یہ تھا ہمارا میم ساکن کا چیپٹر. نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس نون کتنی کا. سب سے پہلے اس کی انسٹرکشن سمجھیں گے. نون کتنی کو سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ جب ہم نے حرکات کے اندر نون کو ایڈ کیا تھا تو ہمارے پاس جو تھی وہ تنوین بنی تھی. فار ایگزامپل اگر ہم خیرن اور یہ ہمارے پاس ہے الف ہا با طا واو، اب اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اب لاجک یہ ہے کہ تنوین کے بعد چاہے وہ 2 زبر ہوں، چاہے 2 زیر ہوں، چاہے 2 پیش ہوں، اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، حمزہ وصلی خالی، اس کے بعد والا لیٹر بھی خالی ہو، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو پڑھنے کی خاطر. ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ جب ہم نے پیش میں نون کو ایڈ کیا تھا تو ہمارے پاس 2 پیش بنی تھی. اگر ہم 2 پیش میں سے نون کو نکال دیں تو واپس سے پیش بن جائے گی. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ ان 2 پیشوں کے اندر سے نون کو نکالیں گے اور اس طرح سائڈ پہ کر کے رکھ دیں گے زیر کے ساتھ. اب یہ نون کی زیر اس ہا کو سپورٹ کرے گی تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ خیرو نہبتو. اس چھوٹی نون کو زیر کے ساتھ کہا جاتا ہے نون کتنی. اب اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی اور حمزہ وصلی کے بعد والا لیٹر خالی ہو تو تنوین کے اندر سے نون کو نکال کے زیر دیتے ہوئے اس لیٹر کو پڑھیں گے، حمزہ وصلی کے بعد والے لیٹر کو. حمزہ وصلی تو درمیان میں حذف ہو جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ خیر نہبتو. کلیئر ہو گئی بات؟ اب چلتے ہیں اپنے قرآنی قاعدے کی طرف. تو وہاں پہ آپ کو اچھے طریقے سے جب میں اس کی پریکٹس کرواؤں گی تو سمجھ آ جائے گا کہ نون کتنی کا قاعدہ ہم نے اب اپلائی کیسے کرنا ہے.
چلیں جی، یہ ہمارے پاس ہے خیر نہبتو کی میں نے اگزامپل الگ سے آپ کو نکال دی تھی. اب آپ یہاں دیکھیں کہ فخورا نلذین، ٹھیک ہے، دو زبر میں سے بھی ہم نون کی زیر کو نکال دیں گے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. خیر نہبتو فخورا الذین أليمن الذين ثلاثة انتهوا فسق اليوم بعض ينظر متشابه ينظروا برحمة ادخلوا مثلا القوم عزير ابن خيرا الله مبين اقتلوا شديد الذين كرماد اشتدت خبيثة اجتثت عيون ادخلوها منشورا اقرأ قرية استطعما عرضا الذين أعمالا الذين عدن التي خير اطمأن فتنة انقلب مصباح المصباح زجاجة الزجاجة خبيرا الذي نوح المرسلين لوط المرسلين بعض القول نفورا استكبارا عليم الذي بزينة الكواكب مثلا الحمد مرتاب الذين شيئا اتخذها منيب ادخلوها عادا الأولى قدير الذي يومئذ المستقر طوى اذهب لمزة الذي أحد الله. نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس لام کا بیان. لام کے بیان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے نا، یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم قواعد پڑھیں گے. اب سب سے پہلے جو قاعدہ نمبر 1 ہے وہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے. لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو یہ والا جو لام ہے یہ موٹا پڑا جائے گا، اور اگر زیر آ جائے تو یہ والا جو لام ہے یہ باریک پڑا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ آپ کو پوائنٹ نمبر 2 میں جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. جب اس کی پریکٹس کریں گے تو مزید چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو پوائنٹ نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، یہ جو رول ہے یہ صرف اللہ کے نام کے اندر اپلائی ہوگا. ادروائز جو باقی لام ہے ہمارے پاس وہ باریک ہی پڑے جاتے ہیں. صرف اللہ کے نام کے اندر اگر زبر یا پیش آ جائے اس سے پہلے تو یہ لام جو ہے یہ پور پڑا جاتا ہے، اقصی لسان پیچھے سے جو ہے وہ اٹھے گی. چلیں جی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اللہ تاللہ من اللہ رسول اللہ ذالکم اللہ خلق اللہ اعبد اللہ حسبی اللہ قالوا اللہم سبحانک اللہم باللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سبیل اللہ قل اللہ دون اللہ امر اللہ قل اللہم یضل حل تجلی تولی فصلی صلوا یصلون للمصلین
نیکسٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس مدات. یہ بڑی مد ہے, ٹھیک ہے. پیچھے آپ نے ایک چیپٹر میں پڑھا تھا حروف مدہ, الف مد, یا مد, واو مد, جہاں پہ ہم نے فرینڈشپ کا کنسیپٹ پڑھا تھا. اگر الف مد کے بعد حمزہ ساتھ جڑی ہوئی آ جائے تو الف مد یا مد یا واو مد کوئی بھی چیز ہو یہاں پہ, تو ان کی جو مقدار ہے 2 سیکنڈ سے 4 سے 5 سیکنڈ تک پہنچ جاتی ہے, یا یہ کہہ لیں کہ 3 سے 4 الف کے برابر, یا 4 سے 5 سیکنڈ, چاہے حمزہ ساتھ جڑی ہوئی آئے یا حمزہ الگ کلمے میں آئے, جیسے ما اصابہ پہ ہے, ٹھیک ہے. اگر حمزہ ساتھ جڑی ہوئی آئے گی تو اس کو مد واجب کہتے ہیں, اگر حمزہ الگ کلمے میں آئے گی تو اس کو مد الجائز کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب فرق صرف یہی ہے کہ دونوں مد کی جو ہے وہ ایک نام مختلف ہے, حمزہ ساتھ جڑی ہوئی ہے, حمزہ الگ کلمے میں ہے, ادروائز کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دونوں کی مقدار 3 سے 4 الف یا 4 سے 5 سیکنڈ کے قریب ہوتی ہے. اور یہاں پہ جو آپ کو یہ والا سیمبل نظر آ رہا ہے, یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ آگے جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی ہمارے پاس مد واجب اور مد جائز. ان دونوں مدات کا دوسرا جو نام ہے وہ مد متصل اور مد منفصل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور قاعدہ, یہ 2 قاعدے ہیں. قاعدہ نمبر 3 بھی دیکھ لیجئے. قاعدہ نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو پھر حروف مدہ کی مقدار 2 سیکنڈ سے بڑھ کے 6 سیکنڈ تک چلی جاتی ہے. کلیئر ہو گئی بات. اس مد کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں. اب ہم اس کی جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں. جاء, جیء, سوء, اولیاء, قروء, خطیئة, اولئک, یشاء, ما اصاب, قالوا اتجعل بنی آدم, قالوا آمنا, ما امر الى اجل به ایمانکم, کلمته القاها, دابة, ضالا, جان, مضار, والصافات, تحاضون, ضالين, أتحاجوني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.